اور سب بتائیے گا نا, بتائیے گا کیا آرڈر آئے ہیں یار. اب آرڈر ابھی مجھے خبر آئی ہے, ابھی 108 جو ہماری ریٹ پٹیشن جو کرمنل ریویژن پڑا ہے وہ والا, اور یہ الاؤ ہوا ہے الحمدللہ. اللہ نے اپنے نبی کے صدقے, اپنے رحم و کرم کے صدقے ہماری بھی کوئی آواز سنی. سو پلیز انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی, اور اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ فورم ملا تو دیکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیکنیکلی سر بتا لیں کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے حق دفاع ختم ہو گیا تھا وہ آرڈر سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے. جو 74 میں ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ یہ جورسڈکشن کا پہلے فیصلہ ہونا ہے, وہ بھی الاؤ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک کے لیے ہے, ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی سر پروسیس کیا ہوا ہے؟ یہ اتباع پاکستانی قوم کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا خوشی کے آنسو ہیں یا کیا کہیں؟ Oh, thank you so very much. Really excited. جی نعیم صاحب تھوڑا سا بتائیے گا آگے پھر پروسیس کیا ہوگا, تھوڑا ڈیلے ہوگا یا کیا ہوگا؟ نہیں ڈیلے نہیں, آج تو آرڈر نہیں ہو سکتا, لیکن دیکھیں بڑے ایکسائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر آرڈر جو آئے گا. فیصلہ جو ہے وہ 3 بجے یہ کہا گیا تھا کہ فیصلے کے لیے محفوظ کر لیا جائے گا. 1 منٹ سر, تو وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا جائے گا, بلکہ خان صاحب کو باقاعدہ طور پر گواہ جو ہے پیش کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے, اور خان صاحب اپنے گواہوں کی جو لسٹ جمع کروائیں گے اور اس کے اوپر ایویڈنس جو ہے وہ کروائیں گے, اور جو وہ گواہ پیش کریں گے اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی جو دفاع ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنا موقف جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ پیش کر سکیں گے. جو ڈاکومنٹس ہوں گے, جو بینک کا ریکارڈ ہوگا, جو ٹیکس کا جو ایکسپرٹ ہے, اور جو ہم نے گواہ منگوائے, اور بھی جتنے جو ہم نے گواہ اس کے علاوہ منگوانے تھے تو ہمیں مل گیا الحمدللہ. جو ہے وہ حق کی فتح ہوئی. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے, اور آج جو ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جو آرڈر آیا تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل غلط تھا. یہ خان صاحب کو میسج کر رہے تھے, ان کو مبارکباد. آپ لوگوں کو ILF کو بھی مبارک ہو. آپ لوگوں کو مبارک ہو, پورے پاکستان کو مبارک ہو. پہلی مرتبہ ایسا کوئی آیا نہیں. جج صاحب سے لڑنا جھگڑنا ہماری معذرت ہے, ہمارا معذرت ہے, ہمارے جج صاحب کے نہیں, وہ ہم کرتے رہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ابھی بات کرتے ہیں مٹھائی نہیں, مٹھائیاں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم جتنے دیر جہاں ٹرائل کورٹ میں کیس پینڈنگ چلتا رہا, ہم نے جج صاحب سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میٹر پینڈنگ ہے. بیفور دا ایپیکس کورٹ بھی پینڈنگ تھا, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ تھا. آپ کو پتہ ہے جورسڈکشن کا میٹر اور ٹرانسفر آف اپلیکیشن کا میٹر, جو جج صاحب سے ٹرانسفر کی اپلیکیشن تھی, اور جو ڈکلائن کی ہماری لسٹ آف وٹنسز جو آج انہوں نے کر دی. حالانکہ ڈیفینس وٹنسز کو ہم نے اپنے جو 342 کا بیان ہے اس بیان کے اندر کوشچن نمبر 22 ہے کہ میرے کنسلٹنٹ اور میرے جو تھے اکاؤنٹنٹ انہوں نے میری یہ تیار کی ہیں ساری جو میری ٹیکس کی چیزیں تھیں. اس چیز کو ڈکلائن کرنا اتنا حریض اور بھریض میں ہماری یہ آج بھی میں نے جو بات کی, ابھی آپ لوگ ادھر موجود تھے, اتنا حریض اور بھریض میں ٹرائل کیوں چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے جو چیز مانگی ہے ڈیفینس کے وٹنسز ہیں, ڈیفینس میں وٹنس ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ الحمدللہ وہ وہاں سے الاؤ ہو گئے ہیں. اب دیکھیں ہم وہ اپنے وٹنسز بھی پیش کریں گے, اور جو آرڈر ہیں آپ کو واضح طور پہ بتا دیں گے. اور اس کورٹ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی کہ اس ٹرائل کو اس طریقے سے چلانا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا. ہم نے بار کی کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ چیئرمین PTI نے آئین کی بالادستی کیا, اور جج صاحب کو میں نے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھیں, کسی پریشر میں نہ آئیں. آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم جنگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو, بغیر خوف کے کوئی فیصلہ سنائے, فیئر ٹرائل کا موقع دیں. اور اس سے پہلے جی الیکشن کمیشن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس الیکشن کمیشن کو دیکھو کہ 75 سال میں جتنے گفٹ لیے گئے ہیں, خاقان عباسی صاحب سامنے کہہ گیا کہ میں نے 50 گفٹ وہاں سے لے گئے, BMW گاڑیاں لے کے زرداری صاحب چلے گئے, مریم نواز صاحب کیا چیزیں لے کے چلی گئیں. اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو اپنے اثاثے میں انگلینڈ میں اس کو اپنی جائیداد سے اس کے جمائمہ سے چیزیں پیسے ملتے ہیں تو وہ وہاں جا کے چھوڑ آتا ہے. جو ایک سائن کرتا ہے تو اس کی ویلیو اس کو ملتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ڈرامہ ہے. اور جو چیز چاہ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ چاہ رہے تھے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, قوم بڑی ایجوکیٹ ہو گئی کہ ایک دفعہ ہم نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرائیں اور برابر کریں. لیکن یقین کریں کہ جو حالات جا رہے ہیں آپ دیکھیں, لوگ یہ خود پریشان ہیں. 2 پارٹیاں بنا کے بھی, جو 2 پارٹیاں بنائی ہیں استحکام پاکستان اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں, اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ بھی ووٹ کوئی نہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ان کو پتہ ہے. عمران خان 75% ڈن
75% से ज़्यादा वोट ले रहे हैं और उनको पता है कि ये आएगा तो ये सबका एहतसाब करेगा। अच्छा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इसी जज से ही रजू करने का कहा है, तो क्या फिर भी उम्मीद है आपको? देखिए एक चीज़ है कि क्योंकि 5 पटिशन्स थी, वो 5 पटिशन्स का फैसला आ रहा है। हम देखिए फैसला पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी ये लगा है कि उन्होंने स्टे कर दिया और ये कहा है कि डिफेंस के जो विटनेसेस हैं उनको अलाउ कर दिया है। अगर वो भी देर से अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ठीक है, हम अपने डिफेंस के विटनेसेस पेश करेंगे अगर यही कोर्ट है। फैसला पढ़ने दें कि जज साहब ने सिर्फ इसी पे फैसला कीजिए, सारे फैसले कर दिए हैं, बाकी नहीं हुए। हाँ यहाँ ये देख लेते हैं ना, सारा कुछ देखते हैं। नहीं, हक के दिफा पे वो कह रहे हैं नोटिस किया, नोटिस कर दिया। अगर नोटिस भी किया है हक के दिफा पे तो मुराद है कि हक के दिफा, तो हम पहले कह रहे थे कि 342 में अगर डिफेंस में अक्यूज को ये भी मौका नहीं दिया जाता, डिफेंस में ये मौका नहीं दिया जाता कि आप अपने गवाह में पेश करें, तो ये तो हम पहले कह रहे थे कि दूसरा ECP ने और थोड़ा सा इसी पे 342 में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं अपनी जो टैक्स की डिटेल है थ्रू कंसल्टेंट और थ्रू, देखिए वो जरा टेक्निकल मामला है, हम ये समझना चाह रहे हैं ये जो उन्होंने कहा है कि दोबारा सेशन कोर्ट दोबारा ट्रायल करे, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे दोबारा से ये अभी इस पे फैसला नहीं कर सकते? होगा ना, फैसला नहीं होगा क्योंकि इस पे फैसले पे स्टे नहीं किया उन्होंने, नहीं स्टे नहीं दिया इनको। नहीं तो फैसला कर भी नहीं सकते ना, जब उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पे नोटिस कर दिए हैं तो ये तो रोक देगा, क्योंकि डिफेंस अब वो सुना जाएगा जो हमारी डिफेंस वाली एप्लीकेशन है जो डिक्लाइन हुई थी विटनेसेस वाली, वो हाई कोर्ट में सुनी जाएगी और उसके ऊपर होगा नीचे वाली कोर्ट को फैसला ट्रायल कैसे कर। अगर कल अलाउ हो जाए हमारी, मुराद है कि अभी तो खबर यही कि अलाउ हो गई है, ठीक है ना, तो उसके बाद तो नीचे हमने डिफेंस का अपने विटनेसेस पेश करने हैं। आपको लगता नहीं ये कुछ थोड़ा वाजे नहीं है, स्टे का वर्ड नहीं है? हमने अभी जो आपके पास में भी ऑर्डर आ गया है, कितने पे देख लेता हूं, अभी तो मीडिया पे जा रहा है, अभी वो हम ऑर्डर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्रायल जो है, ट्रायल के बगैर, इसके बगैर तो फैसला नहीं होगा। अगर जज साहब ने नोटिस भी किया तो डिफेंस विटनेसेस अगर कोर्ट में आएंगे तो उसके बाद ही फैसला होगा ना, उनको क्रॉस एग्जामिन का मौका दिया जाएगा। चलो इसी हवाले से जो आज ECP ने आर्गूमेंट किए हैं, तो 1.5 घंटा तो उन्होंने इस टैक्स रिटर्न के ऊपर आर्गूमेंट किए हैं, तो ये एक रीज़न था, मैंने भी कोर्ट को बताया। तो जनाब आपने जो हमारी एप्लीकेशन थी विटनेसेस के हवाले से वो आपने रिजेक्ट की हुई है, वो ऑर्डर हमने हासिल किया हुआ हाई कोर्ट में, तो जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करते आप वेट करें। तो आपको इतनी जल्दी किया तो इस बात मुझसे भी उलझे वो नजर सबसे भी उलझे, फिर ये हमने अपना मैटर फिर अपने बार के साथ शेयर किया। बार ये फुल एहतजाज करे कि ये सेशन जज के साथ, कल चीफ जस्टिस के साथ भी, ये वकला की तस्दील हम कोर्टों के अंदर इस तरह नहीं होने देंगे। जितनी उजरत में ये मुकदमा चला रहे हैं, जिस प्रेशर में ये चला रहे हैं, वो अपना गुस्सा सारा वकला पे उतारें, ऐसा नहीं होने देंगे। बेंच और बार एक सतह पे रहेंगे तो मामला आगे चलेगा। एक ट्रक की 2 क्या कहते हैं पहिए होते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक पहिया बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, और ये इसमें मिसकंडक्ट करेंगे, वकला के साथ जो है ना रोस्टम से बाहर करेंगे, कोर्ट रूम से बाहर करेंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे। हम इस कंडक्ट की मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।